سجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا. قال ما هذا یا معاذ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ قال اتیت الشام فوافقتهم يسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم، کہ میں شام گیا تھا تو وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں. فبدت فی نفسی ان نفعل ذلك بک، تو میں نے یہ سمجھا، پسند کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں. یہ اس شخص نے حدیث کی مثال دی اور اس پر یہ کمنٹس دیے کہ یہ جو سجدے والا فعل ہے اس میں دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ سجدہ عبادت کا ہو، دوسرا ہے کہ سجدہ تعظیم کا ہو. اگر سجدہ عبادت کا ہے تو کفر ہے، اور اگر سجدہ تعظیم کا ہے تو حرام ہے. یہ سمجھانے کے لیے یعنی کہاں کہاں کے پاپڑ بیلے، بات وہی ہے کہ داتا صاحب سے نکل کے گامے شاہ میں جانا تھا تو رنگ روڈ پہ چڑھ گیا. اب یہاں پر سلمان تاثیر کو بچانا ہے، اور کہاں کہاں کی کبھی حضرت حاتب بن ابی بلتہ سے ملا دیا ہے، کبھی امام اعظم ابو حنیفہ سے ملا دیا ہے سلمان تاثیر کو. اب یہاں کی صورتحال دیکھو کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سجدے کے بارے میں کہا کہ اس میں دو پہلو ہیں. ظاہر میں ایک تو ہے کہ عبادت کا سجدہ ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ تعظیم کا سجدہ ہو. عبادت کا ہے تو کفر ہے، تعظیم کا ہے تو حرام ہے. تو کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکفیر نہیں فرمائی، لہذا معاذ اللہ سلمان تاثیر کی بھی تکفیر نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ اس مسئلے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک بات کی ہے تو ایک تو غلطی یہ ہے کہ کہا کہ یہ ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، جبکہ ابو داؤد شریف میں حضرت معاذ کے سجدہ کرنے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، ابن ماجہ میں ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ توحید کیا ہوتی ہے اور اسلام کیا ہوتا. یہ تو پہلی امتیں تھیں. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، پار گزرے تھے سمندر سے، بت پرستی دیکھی تو راہ ٹپک پڑی اور کہا ہمارے لیے بھی کوئی الہ دے دو جیسے ان کے ہیں. حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ سرکار کی عبادت کرنا چاہتے تھے اور معاذ اللہ سرکار کو سجدہ کر کے وہ شرک کرنا چاہتے تھے، یہ صحابہ کی عظمت پر اتہام ہے. حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ نبی علیہ السلام کو عبادت والا سجدہ کرنا چاہتے ہوں. ہاں تعظیم والی بات تھی کہ میں تعظیم کے لیے آپ کو یہ کر رہا ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں باقاعدہ اس کا ذکر دوسرے انداز میں موجود بھی ہے، جہاں پر پوچھا گیا، یہ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 اس میں یہ موجود ہے. قیس بن سعد راوی ہیں، وہاں سجدے کا ذکر نہیں، وہاں سرکار سے پوچھنے کا ذکر ہے. تو کیا عقل مانتی ہے کہ کوئی صحابی سرکار سے شرک کی اجازت مانگے؟ جنہوں نے صفہ پہ بیٹھ کے دین پڑھا ہو، ان کے عقیدے معاذ اللہ یوں بیان کیے جائیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سرکار سے مشورہ کریں کہ میں شرک کر لوں یا نہ کروں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اور وہاں حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ معنی کیا تھا. یہاں دو احتمال بنانا ہی غلطی ہے. صرف ایک احتمال ہے کہ وہ تعظیم کا سجدہ چاہتے تھے، عبادت والا سجدہ کرنے ہی نہیں چاہتے تھے. یہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ اتیت الحیرۃ فرأیتہم یسجدون لمرزبان، میں ہیرا میں گیا، میں نے ان کو دیکھا. حضرت قیس بن سعد کہتے ہیں انہوں نے یہ اس کی وضاحت کی جو انہوں نے حضرت معاذ کی بنا کے حوالہ دیا کہ ابو داؤد میں بھی موجود ہے، لیکن اس لفظ سے ان کے کردار کی وضاحت ہوتی ہے کہ ایک صحابی یہاں کس طرح کا سوال کر رہے ہیں. مرزبان کہتے ہیں قوم کے پہلوان کو، بادشاہ سے کم درجے کا ہیرو، اس کے بارے میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو کہا میں نے ان کو دیکھا تو ایسا کر رہے ہیں. فَأَنْتَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ، تو آپ کی تو کتنی اونچی شان ہے محبوب، وہ اس کی تعظیم کر سکتے ہیں تو ہم آپ کی تعظیم کے لیے سجدہ کیوں نہ کریں، تو ہم بھی آپ کے لیے سجدہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ، کہ جب میرے روضہ پاک پہ آؤ گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟
جب اسے سجدہ نہیں کرنا تو مجھے بھی سجدہ نہیں کرنا. تو یہاں پر جو سوال کیا گیا یہ اس بات پر قول فیصل ہے کہ وہ تو صحابی ہے. آج کا امتی بھی جو بالکل ان پڑھ ہو اس کو کہے کوئی سونے میں تجھے تولتا ہوں تو شرک کر کے دکھا, وہ کہے گا میں شرک نہیں کرتا. تو صحابی جو ہے وہ عبادت کی اجازت مانگنے لگے اور شرک کرنا چاہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. اس واسطے یہ اس مسئلے کی مثال ہے ہی نہیں جس مسئلے کی مثال بنا کر معاذ اللہ سلمان تاثیر کو چھپانے کی کوشش کی گئی. پھر بخاری شریف کی ایک حدیث شریف کو پیش کر کے جس میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اور وہ جب مرنے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے جلا دینا, راکھ اڑا دینا, اس طرح کے الفاظ اس نے استعمال کیے. اس حدیث کو پیش کر کے یہ چوتھی صورت بنائی. چوتھا کہ قول ظاہر جو ہے کہ قول کفر پر ظاہراً دلالت کرتا ہے مگر کفر اور نیت میں احتمال غیر کفر کا بھی ہے, نیت میں احتمال غیر کفر کا بھی ہے. یہ اپنے پیٹ سے مثال بنا کر یعنی عنوان بنا کر پھر اس کی مثال بنائی, جبکہ حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ اس کی مثال بنتی نہیں. جس کو بنا کر وہ سلمان تاثیر کو چھپانا چاہتا ہے. یہاں پر حدیث شریف میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جس وقت اس نے کہا تھا کہ مجھے راکھ بنا کے اڑا دینا, تو ایسی صورتحال میں اس کے الفاظ تھے واللہ لئن قادر علی ربی, اگر اللہ نے حکم کر دیا مجھ پر تو پھر وہ شدید عذاب دے گا, اس واسطے مجھے تم راکھ بنا کے اڑا دینا. اب اس شخص نے کہا کہ یہ ظاہری طور پر تو قول کفر ہے کیونکہ وہ بندہ رب کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. لئن قادر علی ربی, اگر رب نے مجھ پہ قدرت پا لی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں ایسا کروں گا تو رب مجھ پہ قدرت نہیں پا سکے گا. تو ظاہری طور پر کہا کہ قول کفر ہے, لیکن باطنی نیت جو ہے اس کے پیش نظر جو ہے اس کو کافر قرار نہیں دیا گیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر میں بھی کفر نہیں ہے, ظاہر میں بھی کفر نہیں ہے. اس سلسلہ میں عمدۃ القاری شرح بخاری اس کو دیکھ لیں, اس کے اندر اس کی تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں. اور یہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 233 پر اس کی تحقیقات کو پیش کیا گیا ہے, جہاں باقاعدہ سوال کر کے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے. یہاں بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے یہاں پر باقاعدہ سوال کیا اور سوال کے بعد پھر جواب دیا. سوال کیا کیا؟ فَإِن قُلْتَ إِن كَانَ هَذَا الرَّجُلُ مُؤْمِنًا فَلِمَا شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى, اگر یہ بندہ مومن تھا تو رب کی قدرت میں شک کیوں کیا کہ اگر اللہ مجھ پہ قادر ہو گیا تو عذاب بڑھا دے گا, مجھے جلا دینا. تو اس کا جواب دے کر وہ مطلب بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جواب اس کا یہ ہے کان مؤمنا, وہ مومن تھا, مومن تھا. کیوں؟ وہ اگر مومن نہ ہوتا تو پھر ڈرتا کیوں کہ میرا کیا بنے گا؟ وہ ڈر رہا ہے کہ میں نے گناہ بڑے کیے ہوئے ہیں, تو یہ ڈرنا دلیل ہے کہ وہ مانتا ہے اللہ کی قدرت کو بھی اور پھر وہ باس بادل موت پر ایمان رکھتا ہے. اس واسطے قادرہ پڑھو یا قدرہ پڑھو, دونوں کا معنی کیا ہے؟ حاکمہ و قبا اور ضیقہ, تین معنی کیے کہ اگر رب نے فیصلہ کر دیا تو میرا کیا بنے گا, رب نے حکم کر دیا تو میرا کیا بنے گا, یا اگر رب نے مجھ پر تنگی کی تو پھر میرا کیا بنے گا. جیسے قرآن مجید میں فقادر علی رزقہ, وہاں پر بمانا قدرت نہیں ہے, تنگی ہے. یہ کہ رب اس کے رزق کو تنگ کر دے تو پھر کیا بنے گا. یہاں پر بدر الدین عینی انہوں نے عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 233 پر واضح کیا کہ یہ بندہ مومن تھا. کیوں؟ کہا اس کا ظاہر قول بھی ایمان والا تھا, ظاہر قول بھی ایمان والا تھا, کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر رب نے مجھ پہ قدرت پالی, یہ قدرت والا معنی نہیں, معنی ہے فیصلہ والا, معنی ہے حکم والا.
مانا ہے تنگی والا، کہ اگر رب نے مجھ پہ تنگی کی تو پھر میرا کیا بنے گا. اور یہ ساری شانیں مومن کے قول کی ہیں، یہ کافر کے قول کی شانیں نہیں ہیں. لہذا جو شخص نے یہ مثال بنائی کہ ظاہر کفر ہے اور باطن جو ہے وہ نیت پر تکفیر نہیں کی گئی، تو یہ مثال دینا غلط ہے، کیونکہ یہاں پر ظاہر میں بھی ایمان موجود ہے. اسی چیز کو ارشاد الساری شرح بخاری جلد نمبر 5 امام قسطلانی نے یہ لکھا، صفحہ نمبر 438، اس کے اندر یہ موجود ہے. لئن قدر اللہ علیہ، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اے ضیق اللہ علیہ، اگر رب نے مجھ پر تنگی کی. قادرہ کا معنی ضیقہ کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے ومن کہا یہ کقولہ تعالی ومن قادر علیہ رزقہ، کہ اس قدرت کا وہ معنی ہے جو تنگی والا ہے، جس طرح کہ آیت قرآن میں ہے ومن قادر علیہ رزقہ، اس کا حوالہ دیا اے ضیق علیہ. ولیس شکا فی القدرت علی احیائہ و اعادتہ، کہ اس شخص نے قدرت کا انکار نہیں کیا بلکہ شک بھی نہیں کیا، اور باس بادل موت کا انکار نہیں کیا، یہ ایماندار ہے. تو یہ جو دو معتبر شروحات ہیں میں نے آپ کے سامنے اس حدیث پر بخاری شریف کی شروحات پیش کر دی کہ یہاں ظاہر بھی ایمان والا ہے، ظاہر کفر والا نہیں ہے. اس طرح کر کے معاذ اللہ جتنی کوششیں کی گئیں، ہم نے ان ہر چیز کا ان کا سب کا احاطہ کرتے ہوئے ایک ایک چیز لے کر، تاکہ پتہ چلے کہ وہ سب فضول باتیں ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ 13 گھنٹے آ گئے ہیں، 13 گھنٹوں میں جو کچھ ہے ہم نے اس کے لحاظ سے دلائل تو ہمارے 50 گھنٹے کے ہیں، لیکن پہلی نشست 3.5 گھنٹے کی ہو چکی ہے اور اب جاری ہے. اور ہر لحاظ سے جو خلط مبس کیا گیا، دائیں بائیں کی باتیں کی گئیں، ہم ان کو بھی ایک ایک کر کے اصول کے لحاظ سے ان کا جواب دے کے فارغ کر رہے ہیں ان کو کہ یہ کوئی بات نہیں ہے جو تم کرتے ہو، مسلک وہی سیدھا ہے اور سچا ہے جو صفہ سے لے کر بریلی شریف تک اور سہن شریف تک اور حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری تک موجود ہے. فکر رضا، فکر رضا. اب یہاں پر فقہ حنفی کے لحاظ سے بڑی دوڑ دھوپ کی گئی اور مغالطے دیے گئے. میں یہ پوری ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں اور مجھے اس سلسلہ میں کسی لحاظ سے کوئی اندیشہ رد نہیں ہے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے فقہ حنفی میں جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا ہے اس کے لحاظ سے آپ کے سامنے فتاوی جات اور جو فقہ حنفی اور مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کے لحاظ سے، اور پھر توبہ کے مسئلے کے لحاظ سے، اور پھر عورت کے معاملے میں اس شخص نے خواہ اتنی بات لمبی چوڑی عورت کے بارے میں کی، تو کیا بنتا ہے اس مسئلے میں عورت کے بارے کی بات کرنا کہ اگر عورت توہین کرتی ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یعنی وہ جو جرم کیا تھا سلمان تاثیر نے، اس کے پیچھے پیچھے اتنی لمبی بات عورت کو کہ اگر وہ گستاخی کرتی ہے تو اسے کچھ نہ کہا جائے، یہ حوالے دینے کی اور خلط مبس کی اور حق کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو اور پھر متقدمین احناف اور متاخرین کے لحاظ سے فرق اور یہ چیزیں، ان سب کو آپ نے توجہ سے سننا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ حد نظر تک پیچھے لوگ کھڑے بھی ہیں اور لگتا ہے کہ کھڑے کھڑے بھی تھکے نہیں ہیں، اس واسطے کہ دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ چنگاری ایسی ہے کہ جو بندے کو تھکنے نہیں دیتی. یہ دیکھو، یہ فتاوی حسب المفتین ہے اور قاضی عبد المعالی بن خواجہ البخاری جلد نمبر 2 ہے، اور یہ جیسی کتاب ٹھوس ہے اسے حوالہ بھی اس کا ٹھوس ہے. اور ہم اللہ کے فضل سے جن کے دعوے ہیں کہ ہماری لائبریریاں بڑی ہیں اور پھر یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جتنے وسائل ہو اتنا بڑا مفتی ہوتا ہے،
اور لائبریری بڑی ہو تو مفتی بھی بڑا ہوتا ہے، اور ان چھوٹے چھوٹی لائبریری والوں کو کیا پتا ہے دین کیا ہو، یہ جو تانے ملتے ہیں۔ تو میں اب حوالے پیش کر رہا ہوں، بڑی لائبریریوں والا وہ دکھائے اپنی لائبریری سے جو ناموس رسالت پہ ہم نے ان کو دکھایا ہے۔ یہ بات مخطوطہ پڑھنا بھی کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میں چیک کرتا رہا کہ بیروت کی کتابوں پر جہاں اعراب لگا ہے وہاں تو صحیح پڑھا، اور جہاں نہیں لگا وہیں غلطی ہو گئی۔ جہاں لکھا تھا پہلے کہ اتخذوا رؤوسا جہالا، وہ سارا لکھا ہوا ہے، لیکن جس وقت آیا افتو تو اس کو افتو پڑھ لیا، افتو کو افتو۔ تو حدیث شریف پڑھی گئی کہ لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں یہ بیان کرنا تھا کہ جاہلوں کو سردار بنائیں گے اور وہ جاہل غلط فتوے دیں گے، وہاں لفظ بھی غلط ہو گیا۔ تو حدیث نے فوراً خود ہی گرفت کر لی کہ یہ پیش کرنے والا جو دوسروں کو تانے دے رہا ہے خود اس کا مستاق۔ محموز اللام اور ہوتا ہے، ناقص واوی اور ہوتا ہے، افتو اور ہوتا ہے، افتو اور ہوتا ہے۔ تو جو شخص حدیث کا متن نہ پڑھ سکے وہ اجتہاد کے دروازے کیسے کھٹکھٹا سکے گا؟ اب یہاں پر یہ دیکھو، جی قبلہ مفتی صاحب یعنی وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ جو مفتی کے لیے لائبریری کی شرط لگائی گئی ہے یہ کتنی غلط ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہاں تو دلی علموں کے صندوق ہوتے تھے، بلکہ جب پہلے کتابیں بھی نہیں ہوتی تھی تو لائبریری تو تب ہو جب کتاب ہو۔ اب نئی تعریف گھڑی کیوں کہتے ہیں؟ مفتی کے لیے مصنف ہونا بھی ضروری ہے تاکہ جو ایک نیٹ ہے، وہ کمپنی ورک ہے، اس کو شو کر کے اپنا جو فتویٰ ہے اس کا لوہا منوایا جائے۔ اب یہاں پر یہ دیکھو، مجھے ایک دوست کراچی سے فون کر کے کہنے لگے کہ آپ ذرا یہ بھی اعلان کر دینا کہ اعراب والی بخاری ہو اعراب کے بغیر، اسے بھی دے دی جائے، تجھے بھی دے دی جائے، مجمع عام لگا ہو، اور کوئی مجمع میں اٹھ کے کہے کہ فلاں صفحے سے دونوں پڑھو، تو جو پڑھ جائے گا پتہ چلے گا کہ اس کو دین کی خبر ہے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ یہ فقہ حنفی پیش کر رہا ہوں، بحر المحیط سے نقل کیا گیا جو علامہ علام الہدا کی ہے۔ کیا من شتم النبی علیہ السلام او اہانہ او آب فی امور دینہ او فی شخصہ او فی وسط من اوصافہ سواء کان الشاتم مثلا من امتی او من غیرہا وسواء کان من اہل الکتاب او غیرہ ذمیا کان او حربیا وسواء کان من اہل الکتاب سواء کان من اہل الکتاب او غیرہ۔ یہ الفاظ سننا اور دھیان سے سننا۔ میں اختصار بھی، چونکہ ایسا نہ ہو کہ فجر کی اذان ہو جائے، میں اختصار کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جس شخص نے نبی علیہ السلام کو گالی دی معاذ اللہ یا اہانت کی یا آپ کے دین کے امور میں عیب لگایا یا آپ کی شخصیت میں معاذ اللہ عیب بیان کیا یا آپ کے اوصاف میں سے کسی وصف میں، برابر ہے کہ وہ گالی دینے والا آپ کی امت سے ہو یا امت کے غیر سے ہو، یعنی پہلے ہی وہ نان مسلم ہے، برابر ہے کہ وہ اہل کتاب سے ہو یا غیر سے ہو، برابر ہے وہ ذمی ہو یا حربی ہو، اور برابر ہے کہ اہانت اور عیب اس سے صادر ہوا ہو جان بوجھ کے یا بھول کے یا مذاق میں یا سنجیدگی میں، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فقد کافرا خلودا، وہ دائمی جہنمی بن گیا، دائمی جہنمی بن گیا۔ دائمی جہنمی کا آگے معنی بیان کیا، کس طرح دائمی جہنمی بن گیا؟ کہتے ہیں بحیث ان تابا لم تقبل توبہ ابدا، اگر وہ توبہ کرے تو کبھی بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لا عند اللہ ولا عند الناس، نہ اللہ کے نزدیک نہ بندوں کے نزدیک۔ اور ساتھ ہی
یہ کہا بحکمہ فی الشریعۃ المطہرہ عند متاخر المجتہدین اجماعا وعند اکثر المتقدمین القتل. وحکمہ، اس بندے کا حکم کیا ہے جس کی یہ پیچھے بات ہوئی کہ اس نے توہین کی ہے، اگرچہ مذاق میں کی ہو، سنجیدگی میں کی ہو، صاحب میں کی ہو، قصد کے ساتھ کی ہو، وہ اہل کتاب ہو، وہ مسلمان ہو، ساری باتیں بیان کر کے انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہوگا، خلود کا کافر، دائمی کافر. بحیث ہو اگر اس نے توبہ کر لی، توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، نہ اللہ کے نزدیک ہوگی نہ بندوں کے نزدیک قبول ہوگی. حکم کیا شریعت میں اس کا؟ کہتے ہیں کہ جو متاخرین مجتہدین بالاجماع اور اکثر متقدمین ان کے نزدیک اس کا حکم کیا ہے؟ اور القتل قطعا، قطعا یقینی طور پر اس کو قتل کرنا. ولا یداہم السلطان اور نائبہ فی حکم قتل ہی، کہ بادشاہ یا اس کا نائب اس کے قتل میں کوئی مداہنت نہ کرے اور کسی لحاظ سے کوئی دباؤ قبول نہ کرے. وَإِنْ فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَانْعِدَامِهِ الْمَصَالِحُ الدِّینِوِیَّۃُ كَقَتْلِ الْقُضَاةِ وَالْوُلَاةِ، اگرچہ اس کو قتل کریں تو خطرہ یہ ہے کہ جج بھی قتل ہو جائیں گے، کہ گستاخ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. اگر اس کو قتل کیا تو یہ ہے کہ دینی دنیاوی مسالے پر آ جائے گی، تجارت کا مندہ ہو جائے گا، یا مفتی قاضی قتل ہو جائیں گے. تو انہوں نے لکھا مفتی قاضی قتل ہوتے ہیں تو قتل ہو جائیں، گستاخ زندہ نہیں رہے گا. یہ واضح طور پر اس میں انہوں نے لکھا. اور قتل القضاة والولاة، اگرچہ قاضی اور والی جو حق بیان کرنے کے جرم کی پاداش میں ان کو اٹھا لیا جائے، اغوا کر لیا جائے، قتل کر دیا جائے، کہا وہ ہوتے ہیں ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ جو ہے اس کے لحاظ سے جو جس نے توہین کی ہے اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. اور ساتھ لکھا کہ اس صورتحال میں وَإِنْ أَهْمَلُوا فَقَدْ رَدُوا بِمَا صَدَرَ عَنْهُ مِنَ الشَّتْمِ مَثَلًا وَهُوَ كُفْرٌ، اگر انہوں نے تاخیر کی حکمرانوں نے تو وہ بھی کفر پہ راضی ہو گئے کہ گستاخ کی گستاخی پہنچی اور انہوں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا. تو کہا پھر ان کفر بھی کہ وہ کفر پہ راضی ہو گئے ہیں. راضی بالکفر، راضی بالکفر جو اس کا بھی اسی انداز میں پھر آگے مسئلہ بیان کر دیا. اس واسطے یہاں پر جو صورتحال ہم پیش کر رہے ہیں اگر اس کو دیکھنا ہے تو اجناس ناطفی سے میں بیان کر رہا ہوں. ابو العباس احمد بن محمد ناطفی حنفی جو 446 ہجری میں جن کا وصال ہوا تھا. یہ نہیں ہے کہ ابھی غازی ممتاز حسین قادری کے ایکشن کے بعد مفتی صاحب آ گئے ہیں. 446 ہجری اس وقت اجناس ناطفی اس کے حوالے سے یہاں پر انہوں نے حسب المفتین کے اندر یہ لکھا ہے اور کہا اما اذا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور واحدہ من الانبیاء یقتل حدا ولا توبۃ لہ اصلا، کہ جس نے یہ بات کی توہین کی اس کو حد کے لحاظ سے قتل کر دیا جائے. ولا توبۃ لہ اصلا، اس کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. سواء بعد القدرۃ والشہادۃ او جاء تائبا من قبل نفسہ، خواہ وہ خود پیش ہو جائے توہین کر کے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا اس کو پکڑ لیا جائے. دونوں صورتوں کے اندر انہوں نے لکھا کہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور ساتھ اس کی وجہ بیان کی کہ زندیق لأنہ یقتل لہ لأنہ حد واجب فلا یسقط بالتوبۃ کسائر حقوق الآدمیین وکحد القذف لا یزول بالتوبۃ. فرمایا یہ حق آدمی ہے اور حق آدمی جس وقت ثابت ہو جائے تو توبہ سے ساکت نہیں ہوتا. سرکار کی توہین ہوئی تو جس وقت کوئی بندہ کسی عورت پہ معاذاللہ جھوٹا الزام لگائے تو حد قذف ثابت ہو جاتی ہے اور وہ کہ میں تو معافی مانگ لیتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. شریعت کہتی ہے نہیں نہیں، حد ضرور لگے گی. تو انہوں نے لکھا کہ جس وقت وہ حد قذف ساکت نہیں ہوتی کہ حق آدمی ہے تو پھر یہ توہین رسالت کی حد کیسے معاف ہوگی؟ حداً اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کے لیے توبہ کے دروازے کی کوئی گنجائش یہاں پر موجود نہیں ہے.
ولا توبۃ لہ اصلا، بالکل اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اس کو انہوں نے یہاں پر تفصیل سے بیان کیا اور بیان کر کے کیا کہا، کتنی لذیذ بات ہے۔ اس کو لذت وہاں آتی ہے جب کوئی نرم پہلو دیکھتا ہے، تو بڑی ایمان افروز بات آ رہی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں بڑی ایمان افروز بات آ رہی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي بَكْرَ الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ هَذَا مَذْهَبُ أَبِي بَكْرَ الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ اور کس کا ہے؟ کہتے ہیں والامام الاعظم، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے، اور یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ پورا لفظ امام اعظم سے موجود ہے، مذہب ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ والامام الاعظم، بس سوری آگے تفصیل سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا آج ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ان پڑھ ہیں، یہ جانتے کچھ نہیں، انہیں پتہ کوئی نہیں، کہتا نکل جاؤ حنفیت سے، تو ہم بالکل اس جملے کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے تو امام صاحب کی فکر کے ٹکڑے کھائے ہیں، ہم نے کوئی دیت کے مسئلے میں امام صاحب کو فریق تو نہیں مانا، ہم نے غلامی کی ہے۔ اس واسطے یہ صورتحال ہے جس میں لکھا کہ یہ مذہب کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اجماع صحابہ ہے، مجتہدین ہے، ساری امت کا مذہب ہے، اور اس کے مطابق یہ پیش کر رہا ہوں۔ اور اعراب نہیں لگا ہوا، میں دعوت تو دے دیتا پڑھنے کی اس کی، اور ویسے بھی چونکہ مخطوطہ ہے، لیکن اگر کوئی ان کو مل جائے اپنے پورے گھونسلے میں ایسا جو پڑھ سکے تو میں کتاب دے دوں گا، تاکہ اس کو دیکھ کے وہ سمجھیں کہ اصل مذہب اور مسلک کیا ہے۔ یہ ہے فتاوی کردری۔ جلدیں دیکھ کے ہی وہ لوگ تو گھبرا جائیں گے، وہ بیروت کی چھپی ہوئی جہاں نیچے حوالہ لگا اوپر اعراب لگا ہو وہ بات اور ہوتی ہے، اور یہ دھول والی لائبریریوں سے نکال کے لوگوں کی بھول نکالنا یہ معاملہ اور ہوتا ہے۔ یہاں پر اس موضوع پر محمد بن احمد، یہ عظیم امام 827 ہجری جن کا وصال کی تاریخ ہے، فتاوی کردری، اس کے اندر امام محمد بن محمد کردری، ایک روایت میں یعنی ان کی جو وصال کی تاریخ ہے 827، محمد بن محمد، ان کا یہ فتویٰ، یہاں یہ بھی اعراب نہیں ہے اور الفاظ وہی ہیں مخطوط کے۔ یہ میں جس زمانے میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں نے سفر کیے پاکستان کی لائبریریوں کے، اور دریا سندھ کے پار مخطوطات کی ایک لائبریری اور درجنوں لائبریریاں، اور ان سے پھر میں نے ان چیزوں کو اس وقت اکٹھا کیا۔ میرا جو 3 جلدوں میں چھپا ہے وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس، اس میں بھی بحث موجود ہے۔ اب یہاں پر جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہاں یہ لکھا ہے الا اذا سب الرسول او واحدا من الانبیاء، کہ ایک ہے عام مرتد اور ایک ہے توہین کر کے مرتد بنا۔ عام مرتد کا سنگل جرم ہے، اور جو توہین کر کے مرتد ہوا اس کا ڈبل جرم ہے۔ کیوں؟ یہ اس مرتد کا مطلب ہے اس نے دین کو ریجیکٹ کر دیا، دین سے بھی نکلا ہے، تو ساتھ حق آدمی بھی اس نے چھیڑا ہے۔ سب سے بڑے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اس نے توہین کی ہے، تو جس کا سنگل جرم ہے اس کی سزا بھی ویسی ہے، جس کا ڈبل جرم ہے اس کی سزا بھی ویسی ہے۔ جو صرف مرتد ہوا توہین کے بغیر، لالچی بنا دین چھوڑ کے کہیں ویزا لینے کے لیے نکل گیا، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو توبہ کے لیے وقت دیا جائے گا۔ لیکن جو توہین کر کے مرتد ہوا تو اس نے تو سرکار کی عزت پہ حملہ کیا ہے، جو سرکار کی عزت پہ حملہ کیا ہے اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ وہ دین چھوڑنا صرف علیحدہ بات ہے، سرکار کا حق جو ہے اس کو چھیڑنا علیحدہ بات ہے۔ اس بنیاد پر اس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ وہ مرتد ہے جس کو 3 سال کیا 3 منٹ بھی نہیں دیے جائیں گے، اور جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پار کر دیا تھا ایسے ہی پار کر دیا جائے گا۔ یہاں پر کیا ہے؟ الا اذا سب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او واحدا من الانبیاء فانه يقتل حدا ولا توبة له اصلا سواء بعد القدرة عليه والشهادة او جاء طائبا من قبل نفسه۔ وہ جو پہلے فتوے سے عبارت پیش کی اس کے لحاظ سے وہ ساری عبارت یہاں بھی موجود ہے،
اور اس عبارت کو پیش کر کے انہوں نے کیا بیان کیا، یہ تو اپنے نمونے کے لحاظ سے بھی بتا رہی ہے کہ کل پرسوں والی کتاب نہیں ہے۔ فتاوی کردری میں کیا بیان کیا گیا کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی، وہ ایسا مرتد ہے کہ جس کی توبہ قبول نہیں، توہین رسالت سے دائمی جہنمی بن گیا۔ یہ مذہب کس کا ہے؟ کہتے ھذا مذہب ابی بکر صدیق والامام الاعظم، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ جس نے چیک کرنا ہو کتاب لے کے چیک کر سکتا ہے، اور ہم عدالت میں بھی جائیں گے اس شخص کے خلاف کہ کیسے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ فقہ ہماری ہے، ائمہ ہمارے ہیں، اور بات ان کی کس انداز میں کی جا رہی ہے۔ اب دیکھو واضح طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا جو مذہب ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا جو حوالہ جات وہ پیش کر رہا ہے وہ تو ارتداد کی قسم ہی اور ہے، اس کا محمل ہی اور ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس بنیاد پر یہ ان تمام ائمہ نے اس چیز کو لکھا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جو ماخذ کے لحاظ سے میں اگر یہ کہوں کہ پنجاب کی دھرتی کا وہ شیر مرد کہ عربی میں جس نے اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا فقہ کا تیار کیا کہ اگر دین اسلام نافذ کر دیا جائے تو شاہ عنایت قادری کی کتاب قانون کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ شریف، اس کے حقائق، وہ کھلا دفتر، وہ علم و حکمت کا گلشن، اس کے دلائل وہ اردو زبان میں اور پھر عربی حصہ بھی اس میں کافی موجود ہے۔ لیکن اس شیر مرد نے جس کو لوگ صرف یہ سمجھ کے کہ بلے شاہ صاحب کے پیر ہیں تو شاید ڈھول ڈمکے والے ہوں گے، عربی زبان میں انہوں نے اس دور میں کتابیں لکھی۔ عجائب گھر میں جا کے دیکھ لو، پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں دیکھ لو، میں نے ماورائے نہر تک افغانستان کی لائبریریوں سے تلاش کیا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ اس کو اس زمانے میں جب پریس نہیں ہوتے تھے کاتبوں نے کلموں سے لکھ کے رائج کیا۔ آج بھی افغانستان کی مخطوطات کی لائبریریوں میں اس کے کئی نسخے موجود، میرے پاس اس کے 10 نسخے ہیں اور یہ ان میں سے ایک جلد ہے، پوری کتاب نہیں ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ وہ خاکے پنجاب سے زرخیز فکر لے کے اٹھنے والے جنہوں نے فقہ حنفی کا حق ادا کیا اور عربی زبان میں ایسی کتاب لکھی۔ آج عرب بھی حیران ہیں کہ کتنی شاندار عربی انہوں نے لکھی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اس مسئلے پہ بحث کی ہے۔ وہ شار فاطمہ جناح کے قریب جن کا مزار ہے، لاہور والوں دائیں بائیں مت دیکھو، داتا کے دیوانوں، اگر فقہ سمجھ نہیں ہے تو شاہ عنایت قادری کے دربار پہ چلے جاؤ۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہمارے اکابر، اور میں بھنگیوں، چرسیوں اور ڈھول ڈمکے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے بزرگوں کے مزارات پہ بھنگوں کے میلے مت لگاؤ، یہ تو علموں کے میلے سجانے والے ہیں۔ دیکھو حضرت شاہ عنایت قادری، ان کا یہاں پر انداز کتنا عظیم ہے۔ اس پوری بحث کو انہوں نے جو پنجاب یونیورسٹی کا نسخہ ہے اس کے لحاظ سے برقع نمبر 240 ہے، برقع نمبر 240، اس میں یہ لکھا ہے من شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ او آبا فی امر دین ہی او فی شخص ہی او فی وصف من اوصاف ذات ہی۔ میں پھر دکھا دیتا ہوں، اعراب تو درکنار، لفظ بھی پورے نہیں لکھے ہوئے، اور یہ ہے کہ راز کی باتیں تھی، راز والوں کے لیے لکھ دی۔ کیا لکھا؟ جس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر توہین کی، اور کس طرح فرماتے ہیں ذات میں، شخصیت میں، کسی وصف میں، خواہ اس نے وہ اہل کتاب سے ہو یا غیر ذمی ہو یا حربی، اس نے عیب کی بات عمدن کی ہو یا ساون، مذاق سے کی ہو یا سنجیدگی سے، فقط کافارا خلودا، دائمی جہنمی بن گیا۔ بحیث ان تابا لا تقبل توبہ تو آبادا، اگر اس نے توبہ کی تو کبھی بھی توبہ اس کی قبول۔ ہمیں دہشت گردی کرنے کے دعوت تانے دینے والے اور خود صوفی بننے والے، میں یہ نیا تصوف ہے،
पुराना तसव्वुफ तो शाह इनायत कादरी वाला है। शाह इनायत कादरी का तसव्वुफ यह है गैरत वाला तसव्वुफ, और दूसरा तसव्वुफ जो है वो अमेरिका के ज़ेरे साया तसव्वुफ। तो कादरी पहचानना हो तो शाह इनायत कादरी को देख लो या मुमताज कादरी को देख लो। मोहतशम, यहां पर इन्होंने क्या लिखा, वहुक्मुहु फी शरीयत इंदा मुतअखिरिल मुज्तहिदीन इजमाअन व इंदा अक्सरिल मुतक़द्दिमीन अल क़त्ल क़तअन। ऐसा अगर करेगा तो सारे मुतअखिरीन मुज्तहिद बिल इत्तिफाक। क्या वो सारे इमाम साहब को समझ नहीं सके थे? सबका अक्सर मुतक़द्दिमीन अक्सर बोला और इधर इजमा बोला और इमाम साहब को इजमा में शामिल किया। जिस तरह के नसीमुर रियाज में जो कहा कि सही मजहब इमाम साहब का वही है जो अइम्मा सलासा का मजहब है। इस सिलसिला में फिक्र हनफी उनसे जुदा नहीं है। और यहां पर वाज़ेह तौर पर इन्होंने लिखा और उसके साथ उन्होंने कहा कि कत्ल है, ऐसे गुस्ताख को कत्ल कर दिया जाएगा। वह इनफाता फी कत्ली वन एदामी अल मसालिह दुनियविया और दीनविया, रखा दुनिया मसाले खत्म हो, दुनिया की मसलतें या दीन की जो भी हो जाए, जिसने ऐसा किया उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये तो दहशतगर्दी से उभरी हुई फिक्र नहीं है, ये तो रूहानियत वाली फिक्र है, ये तसव्वुफ वाली फिक्र है और ये फकाहत है। और इस सिलसिला में उन्होंने इसको तफसील से जिक्र किया और तफसील के साथ इन तमाम उमूर की मुकम्मल बहस की और वाज़ेह फरमाया कि यहां पर जो कुछ बयान हो रहा है, ये जो इनका वर्क है ना, वर्क नंबर 239, उस पर क्या लिखा है, उस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह लिखा, मैं उसको बयान करना चाहता हूं। हाजा मज़हब अबी बकर सिद्दीक वल इमाम अल आज़म, यह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मजहब है और यह इमाम आज़म का मजहब है। ये सदियों पुरानी किताबें हम तो लिख के नहीं रखा है लाइब्रेरियों में, पता मैं बताता हूं, चेक वो जाके कर लें, लेकिन है मखतूता, लफ्ज भी पूरे नहीं, इराब तो दूर की बात है। पढ़ना हौसले से है और हिम्मत से है। यह सूरत हाल, इसको पेश नजर रख के मैं तमाम उलमा के सामने, नवाज़े कौम के साहबजादा दाऊद रिजवी साहब भी बैठे हैं, हर तरफ नूर भरे चेहरे, इधर सरदार रजा साहब बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये पेश कर रहा हूं। ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का मजहब है, जो कहते हैं ये जाहिल मुफ्ती ने पता ही कुछ नहीं, वो हमें नहीं ताने देते, वो इन औलिया को ताने दे रहे हैं, इन फुकहा को ताने दे रहे हैं। कोई बात नहीं, हौसला करना चाहिए। डॉक्टर हो जाना और फिर पिछलों को भूल जाना, यह कोई अकल की बात नहीं। छोटा मोटा डॉक्टर मैं भी हूं, मगर ना डंगर डॉक्टर हूं ना डॉलर डॉक्टर हूं। डॉक्टर होकर बंदा अपनी कौम को भूल जाए और देखे ही ना। अब देखो ये कैसी फिका, कैसा अंदाज है, सब कुछ यहां पे मौजूद है और कहीं दूर जाने की बात नहीं है। ये तफसीलात इसके अंदर इस अंदाज में मौजूद हैं। आप देखिए मजमुल अनहुर फी शरह मुल्तकल अबहर, इसके अंदर तफसील के साथ जहां इस मसले को लिखा गया, वहां पर सफा नंबर 677, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 677, उस पर तफसीलात को जिक्र करते हुए यह तहरीर है। वअम्मा इज़ा सब्बहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम औ वाहिदम मिनल अंबिया मुस्लिमुन वलो शुक्रान व इन्नहु युक़तलु हद्दन वला तौबत लहू असलन, कि जिसने भी तौहीन की हद्दन कत्ल किया जाएगा, हद्दन, और उसके लिए कोई तौबा नहीं है, उसके लिए तौबा नहीं है। अब दहशतगर्दी हमारे ऊपर लगाई जा रही है। ये सारे फुकहा, इनका अंदाज देखो, किताबें, हवाला, तहकीक, संजीदगी का लफ्ज बोला जाता है कि संजीदगी से बात करें, तो हम संजीदगी से बात करें। अगर कोई रंजीदगी में आता है तो आ जाए, हम संजीदगी से हवाले दिखा रहे हैं। हमने ना गाली दी है और ना ही और कोई ऐसा हथियार अपनाया है। ये सारी किताबें हैं, किताबों की मार है।
اور ان کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ یہ کیا کہتی ہے فقہ حنفی. وہ لمبی باتیں دیگر تو میں چھوڑ رہا ہوں، دوسرے فقہا کے لحاظ سے تو وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن فقہ حنفی کا سہارا لے کر معاذ اللہ کہتے اگر امام اعظم ایسا کہتے ہیں تو ان کو تم کچھ نہیں کہتے، مجھے تم بہت کچھ کہتے ہو. میں نے کہا کردار کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ امام اعظم ہیں، ان کا انداز اور وہ کہتے کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے، کس انداز میں انہوں نے اس چیز کو اور اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے. اسی بات کو یہاں پر فقہا کے انداز میں دیکھنا ہے تو تفصیل کے ساتھ یہ بات یہاں تفصیل میں موجود ہے. فتح القدیر شرح ہدایہ، اس کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں اور اس میں انہوں نے واضح طور پر اس چیز کو لکھا ہے اور مذہب احناف کا اور گستاخ کی جو سزا ہے اس کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں کل من ابغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان مرتدن فساب بطریق اولا. دلیل بڑی وزنی ہے، وہ آباسا والی کہتے ہیں جو بندہ دل میں بغض نبی علیہ السلام رکھے وہ مرتد ہوتا ہے، تو گالی والا مرتد کیوں نہیں ہوگا؟ امام ابن حمام فتح القدیر اس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے 5ویں جلد ہے اور یہ صفحہ 232 ہے، 332 اس پر اس چیز کو لکھا. ثم یقتل حدا عندنا، ہمارے نزدیک اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کو توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی. قالوا ھذا مذہب اہل الکوفہ، فقہا کی طرف فقہ حنفی جہاں سے چلی اس طرف نسبت کر کے انہوں نے اس چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا اور کہا کہ اس میں خواب پکڑا جائے یا خود آ جائے اس کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ اس انداز میں اس کا شرعی حکم انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے. ایسے ہی یہاں پر رمز الحقائق شرح کنز الدقائق اس کے اندر یہ لکھا ہے امان ٹوٹنے کے مسئلے کے لحاظ سے. تو کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں جس وقت کوئی ذمی توہین کرے گا تو اس کی امان ٹوٹ جائے گی. اب وہ اس کا خون محفوظ نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے امام شافعی نے یہ کہا ینتقض بہ لأنہ ینتقض الایمان فالامان اولا. جب ایمان نہیں رہتا تو امان کیسے رہے گی؟ اور اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَاِخْتِيَارِي ھَذَا، میرا یہ مذہب ہے کہ توہین پر امان باقی نہیں رہے گی. لأن المسلم اذا سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکفر حتی لو حکم بالحاکم یقتل به فکیف لو صدر ھذا من مجرم عدو الدین. کہتے ہیں کہ جس وقت کسی مسلمان نے گالی دی ہو تو وہ کفر بنتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے. تو جو دین کا دشمن ایسا کرے تو وہ کیسے بچ سکتا؟ اس واسطے ذمی کے لیے جو قاعدہ ہے وہ بیان کر دیا اور ساتھ یہ کہا کہ اگر حاکم ایسا حکم کرتا ہے جو توہین پر مشتمل ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. یہ رمز الحقائق کے اندر امام عینی جو ہیں انہوں نے اس کو صراحت سے لکھا ہے. اسی مسئلے کے لحاظ سے یہاں پر یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر 13 ہے، حاشیہ ابن عابدین. یہاں متن کے اندر اور شرح کے اندر اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور فقہ حنفی کے لحاظ سے میں پھر یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اس کو توجہ سے سنا جائے اور کتنے واضح انداز میں ان تمام امور کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے. یہ در مختار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 43. یہاں پر متن ہے تنویر الابصار
امام شمس الدین کا اور شرح ہے امام علاء الدین کی. یہاں پر تفصیل کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ کل مسلم ارتد. اب یہ بات غور سے سننا. کل مسلم ارتد فتوبتہ مقبولۃ. جو مسلمان بھی مرتد ہو گیا اس کی توبہ قبول ہے. الا جماعت، مگر ایک جماعت ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہے. وہ کون؟ من تکررت ردتہ، ایک جو بار بار مرتد ہوا. اور دوسرا کون؟ والکافر بسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرکار کو گالی دے کے مرتد ہوا اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اب انہوں نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ فقہ حنفی میں جہاں یہ آتا ہے کہ مرتد کی توبہ قبول ہے، مرتد کی توبہ قبول ہے، جس کو وہ لوگوں کے لیے پھرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا وہ دیگر مرتد ہیں جو توہین رسالت کے علاوہ مرتد ہوئے، ان کی بات ہو رہی ہے. اور جو توہین کر کے مرتد ہوا ہے اس کے لیے یہاں پر حکم یہ بیان کیا گیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اور شرع میں یہ کہا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، اس کو حدن قتل کر دیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں ہے. دیکھو کتنا واضح طور پر اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے. کل مسلم ارتد فتوبتہ مقبولۃ، ہر مسلمان جو مرتد ہوا اس کی توبہ قبول ہے، مگر جو توہین رسالت کر کے مرتد ہوا اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یہ متن میں اس چیز کو ذکر کیا گیا. مگر وہ کافر جو سب نبی علیہ السلام کی وجہ سے کافر ہوا، تو اس واسطے وہ دیگر حوالے جو لوگ پیش کرتے رہے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ارتداد اور طرح کا ہے اور سلمان تاثیر کا ارتداد اور طرح کا ہے. اس ارتداد کے لحاظ سے یہاں پر یہ ہے انہو یقتل حدن، حدن قتل کر دیا جائے گا. ولا تقبل توبتہ، اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. یہاں پر آپ خاموش رہیں، چونکہ میری تقریر پر آپ کو حاشیے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود اس کی شرح کر لوں گا. خاموش رہیں، صرف سنیں یہ بات کیا ہے. یہاں پر اس چیز کے لحاظ سے بھی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے ثابت کیا، ایک دو نہیں، میرے پاس انبار ہے حوالہ جات کہ ہم مذہب ابی حنیفہ پر ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے لحاظ سے میں نے کتنے حوالہ جات پیش کیے. چلو مان لیا کچھ وقت کے لیے کہ متقدمین اور تھے اور متاخرین اور تھے، تو اس پر بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ واضح راجے مذہب پھر متاخرین کا ہوگا. کیوں؟ اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں. اس پہ سب نے ہی متاخرین کا مذہب قبول کیا اور بات ایک جیسی ہے. اور مزے کی بات یہ، میں نے وہ ایک تقریر کی تھی غیر مقلدین فقہ کے دروازے پر، تو اس پر میں نے مثالیں دی تھیں اور اس وقت بھی میں یہ فتاوی نظریہ پیش کیا تھا غیر مقلدین کا کہ ویسے فقہ پہ تنقید کرتے ہیں، اندر بیٹھ کے یہی کھا کے گزارا کرتے ہیں. چونکہ ہر طرح کے مریض ہیں، ان سب کی بیماریوں کا علاج کرنا ہوتا ہے. یہاں پر اور دیگر ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں، ایک مسئلے پہ بحث کی گئی کہ کیا تعلیم دین پر اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز. تنخواہ لینا مدرس ہونے کی، خطیب ہونے کی، امام ہونے کی، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر پوری بحث کی گئی. ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے، جس میں فتاوی عالمگیری ہے، اس کے اندر بھی اس کی پوری تفصیل موجود ہے اور دیگر فتاوی جات بھی ہیں. عالمگیریہ جو ہے اس کے اندر ہدایہ پڑھو تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ پہلی جو صورتحال تھی، پہلے جو تھا ہماری فقہ لٹریچر میں موجود ہے، قال ابو حنیفہ و اصحابہ لا یجوز ان یاخذ علی تعلیم القرآن اجرا، کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین نے یہ کہا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. اس پر آگے جا کر جس وقت صورتحال تبدیل ہوتی گئی تو فتاوی عالمگیریہ میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے المختار للفتوی فی زماننا قول ہؤلاء، کہ ہمارے زمانے میں جو فتوی مختار ہے وہ متاخرین کا ہے کہ تنخواہ لینا جائز ہے.
اور اس پر پھر امام ابو بکر محمد بن فضل جو ہیں انہوں نے دلیلیں پیش کی. انہوں نے کہا متقدمین بھی سچے تھے، متاخرین بھی سچے ہیں. کس انداز میں؟ کہتے انما کرہ المتقدمون الاستجار على تعلیم القرآن لانه كان للمعلمین عطیات فی بیت المال، کہ پہلے بیت المال وظیفے دیتا تھا، بیت المال، اور پھر جا کر اس سلسلہ میں انقطاع آ گیا. تو پھر متاخرین نے، آج کے نہیں صدیوں پہلے، انہوں نے کہا کہ پھر تو دین کا کام رک جائے گا. تو جنہوں نے پڑھانا ہے پیٹ تو ان کا بھی ہے، بچے ان کے بھی ہیں، تو دین کو جب ٹائم دیں گے تو پھر تنخواہ بھی جائز ہوگی. اس بنیاد پر متاخرین جو ہیں انہوں نے جواز کا قول کر دیا، اور پھر کئی صدیوں سے جواز آ رہا ہے. اور پھر اس میں تبدیلی جو آئی تو وجہ بیان کی گئی کہ پہلے عدم جواز کیوں تھا، رغبت تھی دین میں، اور پھر جواز کیوں ہے کہ اب کمزوری آ گئی ہے تو بھوکا رہ کے تو پڑھانا نہیں، کچھ دینا چاہیے. تو دو باتیں اب سمجھ میں آ گئی. ایک یہ ہے کہ آج کا ماحول جو ہے، جب مغرب خاکے بنا رہا ہو، فیس بک کے شیطان اپنے کام کر رہے ہوں، جس وقت روزانہ توہین رسالت کا دھندا کیا جا رہا ہو، حالات ایسے بن گئے ہوں کہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرنا یہ مغرب کا وتیرہ بن چکا ہو، تو ایسے حال میں تو اگر متقدمین کا مذہب یہ نہ بھی ہوتا تو پھر بھی فتویٰ متاخرین کے مذہب پر لازم تھا. میں تو پہلے دلائل بھی پیش کر چکا ہوں. تو متاخرین کے مذہب کی صورتحال آپ دیکھ لو. ایک بندہ گورنر ہو اور وہ کوئی لگام ہی دینے والا نہ ہو. آج جو اس کی حمایت کرتے ہیں کہ اس وقت ان کو ہوش تھا، جس امام کابسی کا ذکر کیا انہوں نے کہا جو ایسا کرے گا اس کا حوالہ انہوں نے پیش کیا، لکھا ہے کہ اس کو رسیوں سے باندھا جائے، جکڑا جائے. تو انہوں نے کیا گورنر کو باندھا رسیوں میں؟ امام کابسی اور قاضی اجاز کا نام لینے والے سوچے تو صحیح صورتحال کیا ہے. جب سرکاری سرپرستی میں توہین ہو رہی ہو، اب مسئلے کی نوعیت کیا بنے گی؟ وہ پیٹ کے مسئلے میں جو آج متاخرین کا مذہب لیں اور تنخواہیں حلال کریں، انہیں ناموس رسالت میں تو متاخرین کے مسئلے سے چڑ کیوں ہے؟ جو حالات و واقعات ہیں اس کے پیش نظر اگر فرض کر لیا جائے کہ متقدمین دوسرے پہلو میں تھے اور متاخرین توبہ کی مہلت نہیں دے رہے اور کہتے ہیں فوراً واجب القتل ہے، تو حالات و واقعات کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح تعلیم قرآن کے لحاظ سے متاخرین کے مذہب کو A to Z سب نے قبول کیا ہے، تو اس کو بھی قبول کیا جائے. جو نہیں کر رہا اس کو سوچنا چاہیے. تنخواہ کی دلیل کے لحاظ سے تو متاخرین اور ناموس رسالت کے لحاظ سے چھپنا متقدمین کی چھتری کے جعلی سائے میں، حقیقت تو ہے ہی نہیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اور اس لیے کہہ رہا ہوں جو فقہ پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے ہر بات ہم قرآن سے پیش کریں گے اور حدیث سے پیش کریں گے، یہ فتاوی نظیریہ موجود ہے. جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی امام اعظم کی چھتری کے نیچے اور پھر ان کے جو سلسلہ فیض ہے فقہائے حنفی متاخرین، ان کا حوالہ دے کر اپنی تنخواہیں حلال کی ہیں. تو جس فقہ کے بغیر ان کے مولوی کو تنخواہ نہیں مل سکتی، اس فقہ کا جھنڈا ضرور لہرانا چاہیے. تو یہاں پر صورتحال میں نے آپ کے سامنے جو عرض کی، میں نے یہ بتایا اکثر متقدمین امام اعظم ابو حنیفہ سمیت اور بالاجماع متاخرین ان کا موقف جو ہے جس موقف پہ ہم موجود ہیں، اور جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں متقدمین کا نام لے کر، وہ اس قیاس کو دیکھیں اور بعد آ جائیں ایسی باتوں سے. اگر اپنی روٹی کے لیے متاخرین کا مذہب قبول ہے تو ناموس رسول علیہ السلام کے لیے قبول کیوں نہیں؟ جہاں تک عورتوں کی بات ہے، عورتوں کا معاملہ ہے، کہتے ہیں کہ عورت توہین کرے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اور اس کے لیے چھوٹ ہے، اور اس طرح کی باتیں پیش کی جا رہی ہیں. اس سلسلہ میں بھی چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا. عورت کے لحاظ سے بات پوری ہے، ہر سوال کا جواب خود ہی انشاءاللہ آ جائے گا. عورت کے لحاظ سے جو بحث کی گئی ہے اس میں بھی چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
تاکہ بات مکمل ہو جائے اور اس تحقیق کے لحاظ سے ہر چیز جو ہے وہ موضوع کا حصہ بن جائے۔ یہاں پر جو دوسری کتاب ہے مجمع الانہر، اس کے حوالہ جات اور عورت کی سزا کے لحاظ سے یہ لکھا ہے اذا لم یولن فلو آلن بشتمه او اعتاد قتل ولو امراتن کہ اگر اس نے اعلانیہ ایسا کہہ دیا یا معتاد بن گیا اس کا، اس کو قتل کر دیا جائے، ولو امراتن، اگرچہ عورت کیوں نہ ہو، اگرچہ عورت کیوں نہ ہو۔ یہ یہاں پر جو بدر المستقا موجود ہے اس کے حاشیے میں، اس کی تفصیلات جو ہیں اس مسئلے پر یہاں موجود ہیں۔ اور دوسری جگہ فقہ حنفی کے لحاظ سے جو باب قتل المرتد اور مرتدہ ہے، اس میں واضح طور پر یہاں یہ لکھا گیا ہے کہ مرتدہ کا قتل، مرتدہ یہ جلد نمبر 6 ہے، بنایا عینی شرح ہدایہ، اس میں تفصیل صفحہ نمبر 701 پہ موجود ہے۔ وَأَمَّا الْمُرْتَدَّةُ فَلَا تُقْتَلُ، کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، لیکن کیا ہوگا؟ وَلَوْ قَاتَلَهَا قَاتِلٌ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَلَوْ قَاتَلَهَا قَاتِلٌ، اگر اس کو قاتل نے قتل کر دیا تو اجازت دی جا رہی ہے، اجازت دی جا رہی ہے کہ توہین رسالت کرنے والی اس کو اگر عام کوئی سویلین قتل کر دیتا ہے تو اس انداز میں اس پر کوئی چیز لازم نہیں آئے گی۔ لیکن فتح القدیر کے اندر اس بحث کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا اور یہ واضح کر دیا کہ یہاں پر معاملہ جو ہے وہ کس لحاظ سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے ہر چیز اس کی سامنے بیان کی اور کہا کہ اس کے قتل کے لحاظ سے اس کو کوڑے مارے جائیں، اور کوڑے جس وقت اس کو لگیں گے ان کوڑوں کی جو بحث اور تشریحات ہیں ان کے اندر 35 کوڑے 40 کوڑے روزانہ اس کو لگے تو کہا وہ تو مسلسل جب لگیں گے تو ویسے ہی مر جائے گا، اس میں اذیت اس کے لیے زیادہ، مسلسل کوڑے لگنے کے لحاظ سے اس کو اذیت زیادہ پہنچے گی۔ تو اس کو یہاں پر جو فقہی آئینی قانون کے لحاظ سے علیحدہ حکم جو بیان ہوا، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ موج کرے جو کچھ ہے کہے، اس کے لیے مسلسل قید میں رکھ کے کوڑے مارنے کا وہاں پر تذکرہ موجود ہے۔ اور جس وقت کوڑے لگیں گے، یہ فتح القدیر اس کے اندر تفصیل اس کی موجود ہے، جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 310 ہے۔ یہاں پر اما المرتدہ تو فلا تقتل جو ہدایہ کی عبارت ہے جو انہوں نے پیش کی، اس کی شرح لکھی ہوئی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ ہے فَإِن قَاتَلَهَا لَوْ قَاتَلَهَا قَاتِلٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، کہ اگر مرتدہ کو کوئی پار کر دے تو اس پر کچھ بھی جرمانہ نہیں ہوگا۔ لَوْ قَاتَلَهَا قَاتِلٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اگر کسی نے مرتدہ کو قتل کر دیا تو اس پر کسی طرح کا کوئی ہرجانہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ تُضْرَبُ فِي كُلِّ أَيَّامٍ، اسے ہر دن مارا جائے، مرتدہ کو جیل میں رکھ کے ہر دن مارا جائے۔ اور کتنا کہتے ہیں کہ حسن بن زیاد جو ہیں ان سے یہ روایت ہے کہ تُضْرَبُ كُلَّ يَوْمٍ 39 صوتا، اس کو 39 کوڑے روزانہ مارے جائے، 39 کوڑے مرتدہ کو روزانہ مارے جائیں، اِلَىٰ أَن تَمُوتَ، یہاں تک کہ یا مر جائے، اور تسلم، یا اسلام قبول کر لے۔ کہتے ہیں وَهَذَا قَتْلٌ مَانَا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقہ حنفی میں مرتدہ کی سزا موت نہیں ہے، کہتے ہیں یہ مانن موت ہی ہے، هَذَا قَتْلٌ مَانَا، یہ مانن موت ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس واسطے موت ہے کہ جس وقت لأن موالات الضرب تفضی الیہ، اس واسطے کہ جب روزانہ 39 لگیں گے تو جلدی موت تک پہنچ جائے گی، تو مانن موت اس کی سزا ہے، کیونکہ یہ سخت ہے، مزید کے کوڑے اس کو لگیں گے 39 روزانہ،
اور پھر وہ موت کی وادی تک کہتے ہیں یہ مانن موت ہے. اس لحاظ سے وہ بحث جو اس نے بل واسطہ اس ملعونہ کی حمایت کے لیے کی، ہم نے اس کا بھی ضمناً جواب دے دیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ہرگز اس کی باتوں کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے. اب یہاں پر صورتحال ایک اور انداز میں بھی ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. آج جن حالات میں ہم موجود ہیں، ایک شخص جس نے منفرد کام انجام دیا کہ صدیوں میں نور جائے گا، وہ جیل میں ہے. حکومت امریکہ کی لونڈی بنی ہوئی ہے اور ملک کو اس کی کالونی بنانا چاہتی ہے اور نام نہاد روشن خیال ہیں، وہ کیڑے کرسیوں کا دیمک بنے ہوئے ہیں اور پورا ملک جکڑا ہوا ہے. ایسی صورتحال کے اندر اس وقت وہ باتیں کرنا جو شخص نے کی ہیں، نہ عقل اجازت دیتی ہے نہ شریعت اجازت دیتی ہے. اگر اس کا بچہ ہوتا جیل میں پھر میں دیکھتا کہ یہ کیسے ابن عابدین پڑھتا، پتا چل جاتا کہ صورتحال کیا ہے. افسوس ہے کہ ادھر وہ مرد حق جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا رہا ہے. سلام ہے ممتاز حسین قادری، بے شمار غازی کو رہا کرو. اب یہاں پر میں ایک واقعاتی تسلسل کے لحاظ سے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی قابل غور ہے. تاریخ اسلام میں تمہیں کوئی ایسا مفتی نہیں ملے گا کہ جب کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ کو قتل کر کے جیل میں ہو اور اس نے اس طرح کی باتیں کی ہوں جسے اس شخص نے کی ہیں. میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے چیلنج کر رہا ہوں، جو ہماری دلیل ہے وہ تاریخ کے دھارے میں ہے، وہ کتابوں کا لٹریچر اور دلیل علیحدہ، تاریخ کے دھارے میں دکھاؤں گا. اور جس شخص نے یہ کی بتائے پہلی دوسری تیسری چوتھی آج 14ویں 15ویں صدی تک کوئی ایک ایسا مفتی کہ جس نے ایسے شخص کے خلاف فتویٰ دیا ہو کہ جو گستاخ رسول کو قتل کر کے وہ جیل میں پہنچا ہے، کوئی ایک اس کی مثال دی جائے. 14 صدیوں میں تمہیں ایسا کوئی نہیں ملے گا. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اور اگر ہماری فکر دیکھنی ہے تو بحرین کے بچوں میں بھی نظر آئے گی. وہاں پر صورتحال اس کا جو انداز ہے المستطرف کے اندر، وہ تو انداز ہے ہی. مجھے یہ سیجر اعلام نوبالا امام ذہبی کی، اس کے اندر یہ 11ویں جلد ہے اور یہاں پر صفحہ نمبر 580 ہے. محمد بن ابی منظور انصاری ان کی بات کرتا ہوں. تاریخ کا دھارا دیکھو، یہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں، نظریاتی اختلاف ہے جس کے لحاظ سے یہ درد سے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. یہاں محمد بن ابی منظور انصاری صفحہ نمبر 580 پہ لکھا ہے، وہ یہ نہیں تھے کہ عالم نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ کیوں نہیں سٹیجوں پہ چوکوں میں تقریریں کر رہے ہیں. یہ کیروان کے مفتی تھے، جسٹس تھے اور کبار اصحاب حدیث میں سے تھے، مگر علم خشک نہیں تھا، علم میں عشق تھا. کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کورزو کتنا، صبا سے بھی نہ مل سکا تجھے بوئے گل کا سراغ. کیا ہے تجھ کو کتابوں نے یا ڈالروں نے کورزو کتنا. صورتحال دیکھو، کبار اصحاب حدیث میں سے ہیں، کبار اصحاب حدیث میں سے، اور قاضی ہیں. ان کے پاس کیس آ گیا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب چیف جسٹس بیٹھا ہو، شریعت کہتی ہے کہ جو فریقین ہیں ان کو ایک نظر سے دیکھنا ہے. اگر ایک کو مسکرا کے دیکھا ہے تو دوسرے کو بھی مسکرا کے دیکھنا، یہ عدالت کا تقاضا. اب گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تو کیا ہوا؟ فَأُحْضِرَ إِلَيْهِ يَهُودِيٌّ قَدْ سَبَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم. قاضی وقت شیخ الحدیث
استاد الحدیث کے سامنے گستاخ کو پیش کیا گیا جو یہودی تھا کہ فیصلہ کرو. ان کے اندر سے عشق بہر آ گیا. کیا کیا؟ فبطحہ، اسے دھکا دے کے منہ کے بل گرایا. چیف جسٹس اپنی کرسی سے اٹھ بیٹھا. فبطحہ، اسے منہ کے بل گرایا. فضربہ، اسے مکوں سے مارا. الا ان ماتا، کا سماعت ہوتی رہے گی، ہم عشق تو پورا کر لیں. مکے مار مار کے قاضی صاحب نے گستاخ کو پار کر دیا. نہ بندوق، نہ تلوار، نہ تیر. ہاں عشق تھا، علم بھی تھا، اور سب کچھ موجود تھا. اب کمرہ عدالت ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جج ہیں، اصحاب حدیث کے سردار ہیں، اور گستاخ سامنے آ گیا ہے. اس کی میں بک بک سنتا رہوں؟ اٹھے اپنی جگہ سے. حالانکہ بزرگ تھے، بوڑھے تھے، مگر عشق جوان تھا. دھکا دے کے گرایا، مکوں سے مارا. اب مکوں سے بندے کو مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر عشق کی ضرب بڑی کاری ہوتی ہے. قاضی صاحب نے مکے مار 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 کے مار دیا. پوچھا گیا یہ تم نے کیا کیا؟ اتنے بڑے عالم، اور یہ تو ملنگوں والا عشق، یہ کس طرح؟ جوانوں والا. وہ ملنگ نہیں، بھنگی، میں ان کی نہیں بات کر رہا، میں مستان عشق کی بات کر رہا ہوں. کہ تم نے یہ کیا کیا؟ مکے مار کے. یہ تو جلاد کا کام تھا، پہلے سماعت ہوتی، پھر فیصلہ ہوتا، پھر جلاد آتا، اور تم نے سنی کچھ نہیں، مکے مار مار کے مار دیا ہے. وہ دلیل جو ان کی تھی وہی آج میری ہے غازی ممتاز کے بارے میں. کہتے ہیں میں نے مار دیا. خاف ان یحکم بقتلہ، انہیں ڈر تھا کہ میں قتل کا حکم دوں گا، حکومت اسے قتل نہیں کرنے دے گی. میں قتل کا فیصلہ سناؤں گا گستاخ کے بارے میں، مگر حکومت نہیں کرنے دے گی. تو پھر پتہ نہیں میرے اٹڑے چڑھے گا یا نہیں. آج آیا ہے تو میں کام پورا کر دیتا ہوں. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. اب بن گیا ہے عشق کا معیار، اب بن گیا ہے عشق کا معیار، اب بن گیا ہے عشق کا معیار. غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار. جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری. ظالموں حیا کرو، ظالموں حیا کرو، ظالموں حیا کرو. محتشم سامعین حضرات، اب دیکھو یہ امام ذہبی ہیں، کوئی چھوٹے امام نہیں ہیں. یہ لکھا، اور قاضی کتنے بڑے ہیں، عشق جوان ہے، انہوں نے بتا دیا. اور غازی ممتاز حسین قادری دیکھ رہا تھا کہ مستنڈا ہے، مستورہ ہے، حکومت کا منظور نظر ہے، اسے کون پٹا ڈالے گا؟ تو کہا اب میری ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے، وقت ہے کہ اس کو پار کر دو. دیکھو دلیل کا رابطہ، دلیل کا ضابطہ. ہمیں تانا دینے والے دوڑ لگا لیں، وہ بتائیں پوری تاریخ سے کوئی ایسا نکما مفتی ہو کہ جس نے کسی عاشق کو یوں جیل میں ہو اور سزائے موت سنائی جا رہی ہو اور وہ سزا دینے والوں کا حامی بنا ہوا ہو. پوری تاریخ میں ایسا کوئی نہیں ملے گا. اہل سنت تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ تم نے اس موقع پر بھی غیرت ایمانی کا ثبوت دیا ہے ہمیشہ کی طرح، اور کسی جھانسے میں نہیں آئے، کسی کے فائٹنگ نالج کے روب میں نہیں آئے، اور اپنا کردار ادا کیا ہے. اور قربان جاؤں بحرین کے ان بچوں پر. امام ابشیحی نے مستطرف کے اندر جن کی داستان لکھی ہے، انہوں نے جس وقت وہ کھیل رہے تھے اور وہاں پہ پادری قریب بیٹھا تھا، گیند اچھلی، پادری کو لگ گئی. ایک بچے نے کہا سال تو کبھی حق کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ردتها الینا، ویسے نہیں دیتا تو میرے نبی کے نام کے صدقے ہی دے دے. یہ گیند مانگنے والے بچے، ان کو پتا ہے کہ یہ نام ہر کام بنا دیتا ہے. اگر سرکار کے نام کے صدقے کام بننے کا عقیدہ رکھنا بریلویت ہے تو یہ دور صحابہ میں بھی تھی. اب دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
بحرین کا وہ علاقہ ہے اور وہاں پر یہ صورتحال جو ہے وہ پیش آئی ہے. مستطرف جلد نمبر 2 صفحہ 34 پر یہاں پیش کر دیا گیا. گیند مانگی، اس نے انکار کر دیا اور آگے کچھ توہین بھی معاذ اللہ نام پاک کی کر دی. تو بچوں کا میچ بدل گیا. آئے تھے کھلاڑی بننے، وقت ہیرو بننے کا آ گیا. انہوں نے کہا اب گیند کی ضرورت نہیں، تم بھی میری گیند ہو. رب کعبہ کی قسم ہے، جب تک اس کی گراؤنڈ میں گول پورا نہیں ہوا بچے ہاکیاں چلاتے ہی رہے. ہاکی چلی اور مستنڈے کو واصل جہنم کر دیا. اب پہنچ گئے وہ پادری کے حامی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ دن دہاڑے ہمارا دیکھو مذہبی سکالر مارا گیا، تمہاری حکومت کہاں ہے؟ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے، بچے خود ہی فتوے بھی دے رہے ہیں، خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سبب پوچھا کیوں ہوا؟ تو کہا بچوں کی گیند تھی، مانگی ہے اور نبی علیہ السلام کے صدقے میں مانگی ہے تو اس نے آگے سے توہین کی ہے. اتنے میں بچے غصے میں آ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی بولے نہیں تھے، ایمان چہرے پہ وہ فیصلہ نظر آنے لگا. ساتھی کہتے ہیں واللہ ما فرح عمر بفتح ولا غنیم کفرادی بقتل الغلمان الاسقف. پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اتنے خوش کبھی بھی نظر نہیں آئے تھے جتنے ان بچوں کے پادری کو قتل کرنے پہ خوش نظر آ رہے تھے. نعرہ رسالت، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. اب وہ سوچ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا دیں گے، سزا دیں گے. فرمایا نہیں، ان اطفالا صغارا شتم نبیہم فغضبوا لو انتصروا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ احضر دم الاسقف، نہ تمہارا پادری کتے کی موت مر گیا ہے، ان بچوں کو نہ سولی پہ چڑھاؤں گا، نہ عمر قید کروں گا، نہ کوڑے ماروں گا، انہیں عزت کا تاج پہناؤں گا. الان عز الاسلام کہ بچوں تمہارے کردار سے اسلام غالب آ گیا ہے. یہ ہمارا تسلسل ہے، کو وہ بھی اپنا دکھا دیں. تاریخ ہماری، دستور ہمارا، قرآن سنت فقہ ہماری، اس غیرت عزت ہمت یہ شوکت یہ پورا تسلسل، اس کو اہل سنت کے لیے اللہ نے یہ کتنی شان لکھی ہے. اب یہاں میں آج پھر اس دلیل کو اس لیے پیش کر رہا ہوں، دیوان اقبال کے سیمینار میں بھی کی تھی کہ ان لوگوں کی طرف سے ایک اعتراض پہنچا کہ تم کہتے ہو کہ حد وہاں نہیں لگی، وہ تو بچے ہی چھوٹے تھے، چھوٹوں پر تو ویسے نہیں لگتی، تو ان پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حد نہیں لگائی تو اس سے یہ دلیل نہیں بنتی کہ یہ کام ٹھیک تھا، وہ چھوٹے تھے ویسے چھوڑ دیا. میں نے کہا خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. میں نے کہا چلو حد نہیں لگی تو حضرت عمر نے یہ کیوں کہا الان عز الاسلام کہ تمہارے کردار سے ثابت ہوا کہ اسلام غالب آ گیا ہے. تو پتا چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ دے دیا کہ بچوں نے دہشت گردی نہیں کی، بچوں نے غلبہ اسلام کا کام کیا ہے. اس واسطے جس جہت میں دوڑیں گے اس دیش میں مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ہم نے 13 گھنٹوں میں جو کچھ کہا گیا تھا مکمل اس کا جواب کر دیا اور 40-50 گھنٹے کے دلائل پاس موجود ہیں، لیکن کوئی بات باقی نہیں رہ گئی. ہمارا پہلے ہی قرض ہے اس موضوع پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ دلیل کی بات ہے اور ہر طرف پہنچا. جو پہلی نشست ہو چکی ہے اس کی سیڈیز اور پھر نیٹ سے اس کو حاصل کرو. اور اب چونکہ سیمینار کی تحقیقات اختتام تک پہنچ رہی ہیں تو عشق میں آ کر میرے ساتھ یہ بھی کہہ لو، ہر عاشق رسول کا دلدار قادری، ہر عاشق رسول کا، ہر عاشق رسول کا دلدار قادری، ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری.
ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا قادری. اب چھوڑ دو جو ہے بیمار قادری. ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری. عہد رواں کا قول اور اقرار قادری. فیض رضا سے پیکرے کردار قادری. صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری. اب بن گیا ہے عشق کا مینار. جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی گھر بار قادری. جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی گھر بار قادری. اس واسطے آئندہ کی پالیسی بھی سن لو. یہ نہیں کہ سیمینار کیا تو بات ختم. انشاءاللہ آئندہ بدھ نماز 1 بجے حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کی دہلیز سے ریلی نکلے گی اور اس میں آپ سب نے شرکت کرنی ہے. اور ریلی کی شرکت یہ تو ہے ہی اگر ہمارا مسئلہ حل نہ ہوا تو اللہ کے فضل سے کفن باندھ کے اسلام آباد میں داخل ہو جائے گے. جیل کا تالا ٹوٹے گا. جیل کا تالا ٹوٹے گا. سارے حضرات تشریف رکھیں. ابھی آپ سے حلف لینا ہے. حلف اس بات پر کہ اگر غازی ممتاز حسین قادری کو حکومت رہا نہیں کرتی تو ان کو رہا کروانے کے لیے اسلام آباد جانے کا حلف اٹھا. انشاءاللہ یہ جو بدھ کی ریلی ہے اس کے بعد جو پالیسی ہو وہ ریلی میں اعلان کر دی جائے گی. لیکن وہ بڑا لانگ مارچ اس کے لیے ضرور تیار رہنا ہے. اور یہ جو ٹرین مارچ 20 نومبر کو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ہو رہا ہے اس میں بھی شرکت کرنی ہے. لیکن یہ جو فائنل راؤنڈ ہے اس کے لیے تیار رہنا ہے اور اللہ کے فضل سے پہنچنا ہے وہاں پہ. جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی گھر بار قادری. میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو. میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو. اب پاؤ گے ہر گلی میں تیار قادری. وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے. ہم برملا ہم کہہ رہے ہیں برملا لکھ بار قادری. تشریف رکھیں. ابھی بات پوری نہیں ہوئی. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. عشق نے حرارت دی ہے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھکے نہیں ہیں. تشریف رکھیں تشریف رکھیں. بات چل نکلی ہے اب ختم ہونے پر آئی ہے. میں آپ کے سامنے یہ جو کچھ میں نے پیش کیا میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے. یہ میرے مشائخ کی برکت ہے. یہ اکابر کی برکت ہے. اس واسطے ان کا نام لیتے ہوئے غازی کے نام کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا اور باطل پرستوں کو پیغام دے رہا ہوں. ہم نہ بھاگنے والے ہیں نہ پھرنے والے ہیں. لٹک جانا تو آتا ہے اٹک جانا نہیں آتا. کسی کے روب سے پیچھے دبک جانا نہیں آتا. میں غنچہ ہوں جو کھل جائے زمین ہر میں کعبہ میں. مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا. رہے طیبہ میں کر لیں گے وہ جتنی آبلا پائی. نجد دیوبند کے رستوں میں بھٹک جانا نہیں آتا. گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے مگر گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا. غلامان مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے. غلامان مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے. کسی کے دانے پانی پہ لپک جانا نہیں آتا. غلامان مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے. کسی کے دانے پانی پہ لپک جانا نہیں آتا. شاہ بغداد کے سائے میں میں نے آبرو پائی. مجھے خالی تسنوں سے چمک جانا نہیں آتا. علم میں پختگی پائی محمد کی عطا سے ہے. سوائے فکر نورانی دمک جانا نہیں آتا. جلالی ہوں پلا ہوں وادی احرار بھکی میں. جلالی ہوں پلا ہوں وادی احرار بھکی میں. رزم گاہے حقیقت سے کھسک جانا نہیں آتا. خدا توفیق دے آصف بڑھیں گے آخری دم تک. ہمیں رستے میں آنکھوں کا جھپک جانا نہیں آتا. اس واسطے یہ پیغام دیتے ہوئے
غازی کی بات سناتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کیا رشتہ ہے غازی کے ساتھ, تو میں کہہ رہا ہوں وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے. ہم کہہ رہے ہیں برملا لکھ بار قادری. سارے بولو, ہم کہہ رہے ہیں برملا قادری, ہم کہہ رہے ہیں برملا اقبال قادری. رشتہ کیا ہے تمہارا میرا؟ کتنی دور سے یہ علماء, پنڈی سے اشفاق صابری صاحب, کہاں کہاں سے علماء و مشائخ پہنچے ہیں. یہ رشتہ کیا ہے؟ رات گزر رہی ہے, سب کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار میں آنے والوں وجہ بتا رہا ہوں. جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے, جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے, اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری. جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے, اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری. یہ کہہ دیا ہے آصف نے بس سوچ ساچ کے, سب مانگتے ہیں سب کو ہے درکار قادری. حکومت سے مطالبہ ہے وہ خاموشی کا روزہ توڑے, غازی ممتاز حسین قادری کو فی الفور رہا کرے, اور اس سلسلہ میں عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کرے. اپنی بات ختم کرتے ہوئے مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کمیٹی کو, پیر صاحب کو مبارکباد دے رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں. الہی پر اثر میری دعا کر, بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر. خدا بندہ دعا میری یہی ہے, میرے ممتاز غازی کو رہا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.